Assalamu alaikum everyone, this is KP and welcome to KP Education Center. This video is helpful for CTET, TRT and all other teaching exams. सबसे पहले हम लोग देखेंगे बराह रास्त तरीक़ा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेथड। किसी ज़ुबान को पढ़ाने का ये बराह रास्त तरीक़ा है जो सीधे उसी ज़ुबान में पढ़ाया जाता है, किसी दूसरे ज़ुबान की मदद पढ़ाने में नहीं ली जाती और ना ही किसी दूसरी ज़ुबान में इसका तर्जुमा करके पढ़ाया जाता है, इसलिए इसे फितरी तरीक़ा भी कहते हैं। बराह रास्त तरीक़ा या डायरेक्ट मेथड में किसी भी ज़ुबान को पढ़ाने के लिए सीधा उसी ज़ुबान में पढ़ाया जाता है। इस तरीक़े में दूसरे ज़ुबान की मदद नहीं ली जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंग्लिश पढ़ाना है, इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज है, तो उसको सिर्फ उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, उसका ट्रांसलेशन मदर टंग में, मादरी ज़ुबान में नहीं किया जाएगा। इसीलिए इसको फितरी तरीक़ा, नेचुरल मेथड भी कहते हैं। इस तरीक़े में तुलबा अशिया की असल तस्वीर को देखकर उनके नाम बताते हैं और फिर उनको याद करते हैं और बाद में जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट्स पहले किसी भी चीज़ की पहले पिक्चर्स देखेंगे, उनके नाम बताएंगे, फिर उनको याद करने के बाद उसको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। और इस तरीक़े में मुख्तलिफ़ अशिया, तस्वीर, नक्शे और चार्ट वगैरह का इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट मेथड में स्टूडेंट्स को, तुलबा को पढ़ाने के लिए लैंग्वेज, मुख्तलिफ़ चीज़ें, अशिया इस्तेमाल की जाएंगी, मुख्तलिफ़ जो है पिक्चर्स दिखाए जाएंगे, बच्चों को मैप्स दिखाए जाएंगे और चार्ट वगैरह का टीचर्स इस्तेमाल करते हैं। और बच्चा उन तमाम की मदद से बहुत सारे नामों को सीख जाता है, उसके बाद उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करता है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, पहले पिक्चर दिखा के बच्चों को नाम याद दिलाए जाएंगे, नेम्स याद दिलाए जाएंगे, उसके बाद बच्चा क्या करेगा, उन वर्ड्स को, उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेगा। पढ़ने की महारत के साथ साथ तलफ़ुज़ में इस्लाह होती है। तो डायरेक्ट मेथड में पढ़ने, रीडिंग के साथ साथ बच्चे की क्या होती, तलफ़ुज़ में भी इस्लाह होती, यानी प्रोनंसिएशन दुरुस्त होता बच्चे का। अल्फाज और जुमले सिखाए जाते हैं, लिखने की मश्क करवाई जाती है। डायरेक्ट मेथड में अल्फाज यानी वर्ड्स और सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं, देन उसके लिखने की राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है। हुरूफ और अल्फाज व जुमले लिखाए जाते हैं, पहले लेटर्स, देन वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस बच्चे को लिखाए जाते हैं। इसमें मदारिस नहीं, मुदर्रिस आना चाहिए था। यहाँ पे मुदर्रिस की खुसूसी तवज्जो दरकार होती है। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में टीचर को बच्चे पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। बच्चों की नफ्सियात का लिहाज रखना निहायत ही ज़रूरी होता है। डायरेक्ट मेथड में बच्चों की नफ्सियात यानी साइकोलॉजी का लिहाज रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। डायरेक्ट मेथड में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो तब जाके वो मौसर होंगी, ये टीचिंग जो है इफ़ेक्टिव होंगी। डायरेक्ट मेथड में TLMs का ज़्यादा इस्तेमाल होना। रास्त तरीक़ा डायरेक्ट मेथड के बहुत सारे खूबियों के साथ साथ उसके कुछ लिमिटेशंस, खामियां भी हैं, जिन्हें हम अब देखेंगे। इस तरीक़े तदरीस में मादरी ज़ुबान की मदद नहीं ली जाती। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये तरीक़ा जो है डायरेक्ट है, इसमें उसी लैंग्वेज में सीखा जाता है, इसमें बच्चे की मादरी ज़ुबान, मदर टंग की मदद, हेल्प नहीं ली जाती, बल्कि डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में ही सिखाया जाता है जो भी टारगेट लैंग्वेज है। इसमें बोलने की महारत पर ज़ोर नहीं दिया जाता। इसमें बच्चे को, स्टूडेंट को बोलने के मौके नहीं मिलते, उनकी बोलने की महारत पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। स्पीकिंग स्किल्स बच्चे के इम्प्रूव नहीं होते। डायरेक्ट मेथड में तहरीर और मुताले का मौका कम मिलता है, बच्चों को लिखने का मौका इसमें कम मिलता है इस तरीक़े तदरीस में। अब हम लोग देखेंगे साख्ती तरीक़ा यानी स्ट्रक्चरल मेथड। ज़ुबान का एक मुस्तनद, मुनज़्ज़म क़वायद का नमूना या सांचे को साख्त स्ट्रक्चर कहते हैं।
تو یہ اسٹرکچر میتھڈ کیا ہے؟ زبان کا، لینگویج کا ایک آتھینٹک، ایک آرگنائزڈ طریقہ ہے یہ. اس میں لفظ، الفاظ یا جملے کی تشکیل کی جاتی ہے. اس طریقہ تدریس میں کیا ہوتا ہے؟ ورڈز اور سینٹنسز کا فارمیشن ہوتا ہے اس طریقہ تدریس میں. اس طریقہ تدریس میں زبان کے مواد کا تعین مندرجہ ذیل نکات پر مبنی ہوتا ہے. اس ٹیچنگ میتھڈ میں لینگویج کا جو مواد ہے اس کا تعین، اس کا انتخاب، اس کو کیسے چنیں گے، اس طریقہ تدریس سے مختلف جملوں کی ترتیب اور محاوروں کے استعمال سے زبان سکھائی جاتی ہے. تو ساختی طریقہ، اسٹرکچرل طریقے میں کسی بھی زبان کو سکھانے کے لیے پہلے ان باتوں کو دھیان میں رکھا جاتا ہے. مواد کا انتخاب کرنے سے پہلے ان باتوں کو دھیان میں رکھا جاتا ہے. پہلا ہے طلباء کی عمر. اس میں اسٹوڈنٹ کی ایج دیکھی جائیں گی، اس کا تعلیمی معیار، اس کا ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ کیسا ہے، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، اسٹوڈنٹ کی نیڈز دیکھی جائیں گی اور اس کو پورا کرنے کا وقت دیکھا جائے گا. اس کا ثقافتی ماحول، اس کا کلچرل انوائرمنٹ دیکھا جائے گا، اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی دیکھی جائیں گی. تب مواد کا تعین کیا جائے گا. طلباء کو زبان سیکھنے کی مشق کرانے کے لیے مندرجہ ذیل آلات، ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے. طلباء کو زبان، لینگویج سیکھنے کے لیے، اس کی مشق، اس کی پریکٹس کروانے کے لیے ان ٹولز کا استعمال کیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ پہلا ہے آواز، لے، تال، لب و لہجے کا اتار چڑھاؤ. دن ہے الفاظ یعنی ورڈز. اس کے بعد ہے اسٹرکچر. ان آلات کا استعمال کرنے سے سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی مہارت میں اضافہ ہوتا ہے. جب لینگویج سکھائی جاتی ہے ان آلات کا استعمال کر کے تو بچے کے LSRW یعنی لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کی جو اسکلز ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. طلباء سے زیادہ سے زیادہ عملی کام کروایا جاتا ہے. تو اسٹرکچرل میتھڈ میں، ساختی طریقے میں زبان سکھانے کے لیے بچوں سے پریکٹیکل کام کروایا جاتا ہے. طلباء دوران تدریس ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہے اس میتھڈ میں، اس طریقہ تدریس میں جو ہے مینٹلی طور پہ پریپیئر رہتے لینگویج کو سیکھنے کے لیے. ان میں سیکھنے کی جستجو بڑھتی ہے. اس طریقے میں بچوں کا جو ہے سیکھنے کا جو انٹرسٹ ہے وہ بڑھتا ہے. ان کی مشق سے دلچسپی بنی رہتی ہے، یعنی پریکٹس سے، اس طریقے میں پریکٹس سے جو ہے بچوں کا انٹرسٹ لگا ہوا رہتا ہے اسٹرکچرل میتھڈ میں. اب ہم لوگ دیکھیں گے ترجمے کا طریقہ، جسے انگلش میں کہتے ہیں ٹرانسلیشن میتھڈ. ترجمے کے ذریعے بھی زبان کی تدریس ہوتی ہے. ٹرانسلیشن کے ذریعے بھی کسی بھی لینگویج کو سکھایا جاتا ہے. اس طریقہ کار میں ایک زبان کو دوسری زبان کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے، اسے ہی ترجمے کا طریقہ کہتے ہیں. تو ٹرانسلیشن میتھڈ کسے کہیں گے؟ جس میں ایک لینگویج کو سکھانے کے لیے دوسری لینگویج میں اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے. جیسے اسٹوڈنٹس کو اگر انگلش سیکھنا ہو تو انہیں کیا کیا جاتا، ان کی مدر ٹنگ میں ہر ایک ورڈ کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کہا جاتا. یہ بہت ہی قدیم طریقہ ہے اور موجودہ دور میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. عام طور پر انگریزی، عربی و فارسی کی تدریس میں یہ طریقے زیادہ رائج ہیں. پھر بھی کسی حد تک اردو زبان کو پڑھانے میں بھی اس طریقے کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو ٹرانسلیشن میتھڈ ہے اس کا استعمال اردو زبان میں بھی، اردو زبان کو سکھانے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے. زیادہ تر کس میں ہوتا ہے؟ انگریزی، عربی اور فارسی کی تدریس میں. جیسے کوئی عربی لینگویج سیکھ رہے تو کیا کرتے، اس کا ٹرانسلیشن اپنی لینگویج میں کرتے، چاہے وہ ہندی ہو یا اردو ہو. ہر ایک ورڈ کا ٹرانسلیشن اپنی مدر ٹنگ میں کرتے، پھر اس کو سیکھتے. ہندوستان میں کئی علاقائی زبانیں ہیں. ان علاقوں میں اردو پڑھانے کے لیے ترجمے کا طریقہ بڑا مؤثر ثابت ہوا ہے. تو انڈیا میں، ہندوستان میں کئی ایسے علاقائی زبانیں ہیں جو الگ الگ علاقے میں بولی جاتی ہیں. تو
عموماً مادری زبان کے بجائے دوسری زبان کو ترجمہ کر کے پڑھانا اس طریقہ کار کا مقصد ہے۔ اس طریقہ تدریس سے یہ فائدہ ہے کہ طلبہ دوسری زبان بھی سیکھ لیتے ہیں اور ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس طریقہ تدریس میں جملوں اور الفاظ کی تشریح کی جاتی ہے۔ یہ جو ٹرانسلیشن میتھڈ ہے، ترجمے کا جو طریقہ ہے، یہ اس طریقے میں کیا ہوگا، جملوں کی، سینٹنسز کی، ورڈز کی تشریح کی جاتی، سبق کا اقتباس اور دیگر مضمون کے مواد کی وضاحت بھی کی جاتی ہے۔ تو اب ہم لوگ دیکھیں گے اس کے لیمیٹیشنز، خامیاں کیا ہیں۔ ترجمہ طریقہ تدریس سے زبان میں بات چیت کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ بچہ جب بھی سیکھے گا وہ ہر ورڈ ٹو ورڈ جو ہے ٹرانسلیٹ کرے گا، تو اس میں بچوں کی اسپیکنگ اسکلس جو ہے ڈیولپ نہیں ہوتے، کیونکہ ہر بات کو وہ، ہر جملے کو، ہر الفاظ کو وہ جو ہے اب دوسری زبان میں اس کا ٹرانسلیشن کریں گا، جس کی وجہ سے جو وہ اس کی ٹارگٹ لینگویج ہے، جو بھی ہو، وہ عربک ہو یا اردو ہو، انگلش ہو، جو بھی اس کی جو ٹارگٹ لینگویج ہے اس میں وہ بات چیت نہیں کر سکیں گا۔ اس میں بولنے کی، پڑھنے لکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو۔ مترادف الفاظ نہیں ملنے پر ترجمہ کرنا دشوار ہو جاتا، اور کبھی یہ ہوتا کہ مترادف یعنی سینونیمز، تو جب اسٹوڈنٹس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا تو اس کو بعض اوقات یہ ہوتا کہ مترادف الفاظ اس کے نہیں ملتے، جس کی وجہ سے بچے کو ترجمہ کرنے میں دشواری ہوتی۔ ویڈیو بنانے کے لیے وقت اور محنت دونوں درکار ہیں۔ امید کرتی ہوں میں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ابھی لائک کریے، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز بنانے میں مجھے موٹیویشن ملے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔